السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے، صدیق ہم رکاب نبی عمر بر رہے۔ ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ، ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ، اب بھی وہ ان کے ساتھ ہیں مد نظر رہے۔ میری پیاری ساتھیوں، آج مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے فضائل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ہر نبی کو اللہ نے چند ساتھی اور حواری عطا فرمائے جو اس کی مدد کرتے رہے اور اس کے بعد اس کے دین کا پرچار کرتے رہے۔ ایسے ہی اللہ نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھی اور صحابہ عطا فرمائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری کائنات میں افضل و اعلیٰ مقام والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ کرام میں جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں اگر کوئی افضل و اعلیٰ مقام والے ہیں تو وہ ابو بکر ہیں۔ اس بات کی شاہد ہمیں صحیح بخاری سے ملتی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے سوال کیا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال ابو بکر۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابو سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق۔ کہتے ہیں میں نے دوبارہ سے ابو بکر کی شان، ان کے مقام، ان کے مرتبے کو دیکھنے کے لیے احادیث کو کھولا تو یہ بات میرے سامنے روز روشن کی طرح عایا ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ای الناس احب الیک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا۔ پھر آپ سے سوال کیا گیا اور مردوں میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوہا، یعنی اس کے باپ۔ کس کے باپ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے باپ، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سیدنا ابو بکر کا مقام اتنا بلند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ رفاقت سیدنا ابو بکر نے حاصل کی، کبھی ہجرت میں تو کبھی نماز میں، کبھی میدان کارزار میں تو کبھی مدینہ کی گلیوں میں۔ قبر میں بھی رفاقت ملی اور حشر میں بھی رفاقت ملی گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ پیاری ساتھیوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت اور رفعت کی بلندی پر فائز جو تھے، وہ اگر ہم ان کی جھلک دیکھنے چاہے تو مجھے کہنے دیجئے کہ کون ابو بکر؟ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ سب سے پہلے اللہ کی راہ میں مار کھانے والے ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والے ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ سب سے پہلے معراج کی تصدیق کرنے والے ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ سب سے پہلے قرآن مجید کو جمع کرنے والے ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ سب سے پہلے منکرین ختم نبوت اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف باقاعدہ جنگ لڑنے والے ابو بکر۔ کون ابو بکر؟
سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کو سنبھال کر اسلام کی ڈوبتی کشتی کو سہارا دینے والے ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصلی پر نماز پڑھانے والے ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ بلال حبشی کو آزاد کروانے والے ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدنے والے ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ جنت کے تمام دروازوں سے بلائے جانے والے ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ غار سور کو صاف کرنے والے ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ وفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے مثال خطبہ دینے والے ابو بکر، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر سے روح پرواز کر گئی تو لوگوں نے کہا کہ آج پیغمبر دو جہاں اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی محبت نے جوش مارا اور تلوار نیام سے نکال کر کہنے لگے کہ جو کوئی ایسا کہے گا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اس وقت جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ آئے، اماں عائشہ سے ملے، آپ کے حجرے میں داخل ہوئے۔ آپ کا چہرہ مبارک ڈھانپا ہوا تھا۔ آپ نے چہرہ انور سے چادر کو اٹھایا اور پیشانی کا بوسہ لیا، پھر فرمایا لوگوں کی طرف آئے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو تسلی دی اور تاریخ ساز خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ کیا تھا کہ اے لوگو، جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ عزیزات، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت کا سمندر بے کنار ہے۔ اگر میں دریاؤں کو کوزوں میں سموؤں تو اس شعر کا سہارا لینا پڑے گا کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔